پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو اور تمام جماعتوں کو گرینڈ ڈائیلاگ کی دعوت دی، جسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، جس میں جو اہم نکات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ضمنی الیکشن میں پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں اس میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استعفوں کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے ارکان اسمبلی استعفے دے چکے ہیں اور انہیں اس وقت کے اسپیکر کی جانب سے منظور بھی کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کارکنوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ جیسے ہی اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو بغیر کسی کال کے کارکن نکلیں اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے اپنا رد عمل ظاہر کریں. اس کے علاوہ معاشی صورتحال پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو افراط زر ہے وہ 25 سے 30% تک پہنچ سکتا ہے یا اسے تجاوز کر سکتا ہے، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو سکتی ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر اس وقت کافی تنقید کی گئی تھی، لیکن آج اس پر پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے. 25 مئی کو عوامی تشدد کی مذمت کا بھی کی گئی ہے کہ جی جو کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اس کی نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ نے ایک طرف ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے تمام ساتھوں کو، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان کی ضمانت ختم ہوگی تو ان کی سیکیورٹی پر جو مامور اہلکار ہیں وہی ان کو گرفتار کر لیں گے. تو حالات کدھر کو جا رہے ہیں اسی پر آج گفتگو کریں گے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ عباسی صاحب، خوش آمدید. نبیل گبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. عباسی صاحب، سب سے پہلے آج جو وزیر اعظم نے ملک کی بہتری کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے، تو ملک کی بہتری کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بننے میں کیا امر مانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیوں منع کر دیا گیا ہے اس پر؟ اسد صاحب بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا کیا حالات کر دیے اس میرے ملک کے 2 مہینوں میں. اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے اگر یہ ڈائیلاگ کرنا ہی تھا تو جب ڈائیلاگ کرنے کا وقت تھا، جب آپ کو پاکستان کی معیشت جب اپنے قدموں پہ کھڑی ہو رہی تھی اور پھل پھول رہی تھی، اس وقت بات کرتے. آج تو آپ نے سب کچھ ڈبو دیا، اور پچھلے 1.5-2 مہینے میں جتنا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا گیا اس سے میرا خیال ہے ایک عام آدمی کو جو بالکل کسی ٹھیلے پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی والا یا تندور والا یا مزدور، اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ کیا یہ سازش تھی اور کس طرح یہ سازش کے جو اثرات ہیں آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے. تو چھوڑیں شہباز شریف صاحب کو، ہم سیریس نہیں لیتے. جو پچھلے 2 ہفتوں کے اندر 60 روپے جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا، پاکستان کے ڈالر کی کیا جو ڈالر کا ریٹ کی کیا حالت ہو گئی، پاکستان کی گروتھ نیگیٹو ہو گئی، پاکستان کا اس وقت ٹیکسٹائل رک گیا، پاکستان کی ایکسپورٹ رک گئی. تو یہ ساری باتیں پریشانی کی ہیں. مجھے شہباز شریف کے ڈائیلاگ کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ اس کا کوئی ذکر ہے. اس وقت خدا نہ خواستہ پاکستان کو جدھر لے جایا جا رہا ہے، ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ایک ہی اس کا حل ہے کہ اس کو فریش الیکشن کی طرف لے جایا جائے، طرح کے فریش مینڈیٹ لا کے تو حکومت آگے لے کے جائے. مجھے بتائیں نا کہ کیسے پاکستان آج خود جو گورنر سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک، انہوں نے کہہ دیا کہ جی پاکستان دنیا میں ون آف دا بیسٹ پرفارمر رہا کووڈ میں اور 6% گروتھ والا ملک. آج کیوں ایک دم سے وہ ملک سارا کانپنا شروع ہو گیا؟ تو کیا ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے فل فور ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں اور ایک فریش مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے، وہ فیصلے کرے اور پاکستان کو جو انہوں نے 2 مہینوں میں برباد کر دیا اس کو ٹھیک رائے پہ لگایا جائے. باقی شہباز شریف صاحب کو یا ان کو عباسی صاحب، لیکن ان کو سیریس لینا ایسے بیوقوفی والی باتیں. ٹھیک ہے، لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم نے دینا اپنے 1.5 مہینے کا حساب، لیکن آپ نے دینا اپنے 3.5 مہینے کا حساب. کو سنواتا ہوں، انہوں نے آج شہباز شریف صاحب نے جو ہاسپٹل کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سن لیجئے.
لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں. ابھی مجھے آئے 1.5 مہینہ یا پونے 2 مہینے ہونے والے ہیں. 3.5 سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا، اس کا بھی کوئی حساب لینے کے لیے نا کہ مجھ سے 1.5 مہینے کا حساب لینا ہے. دیکھیے جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے، ان کو کچھ ریلیف دیں، تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ صنعت بھی چلائیں گے، زراعت بھی چلائیں گے. لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے اوپر اپنا میں اس کو قبول نہیں کروں گا. کل 5 گھنٹے کی میٹنگ کی، کیبنٹ کمیٹی بنائی کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو، اور سیاست کو ایک طرف کر دیں گے، اس کو نو گو ایریا بنا دیں گے. تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کی طرح آگے جائے گا، اور پھر ہماری اسپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا انشاءاللہ. یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. پاکستان آگے جائے گا، ترقی کرے گا، اور اس کے لیے ظاہر وقت چاہیے، کیونکہ آپ نے 3.5 سال میں بہت خرابیاں کی ہیں. صداقت بھائی صاحب، 3.5 سال کی خرابیاں اور آپ 1.5 مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں. اسد اللہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، ہم سے 3.5 سال کا حساب لیں اور ان سے 1.5 مہینے کا حساب لیں. 3.5 سالوں میں دنیا کی ایک تاریخی وبا کووڈ گزری ہے، اور اس میں پاکستان دنیا میں ون آف دا بیسٹ رہا ہے. پہلے 3 نمبروں پہ ہمیشہ 3 ریٹنگ میں آیا. پاکستان کی جو معیشت تھی وہ 24 ارب ڈالر کی 5 سال ایکسپورٹ پہ رکی رہی، اور ہم نے وہاں سے نکال کے کووڈ کے باوجود 32 ارب ڈالر پہ لے گئے. پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ 3,800 ارب تھا، آج 6,300 ارب پہ چلا گیا. پاکستان نے ریکارڈ اپنا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی. پاکستان نے ریکارڈ آپ کی جی ڈی پی ہائیسٹ ہے. پاکستان 6% سے 2 کنزیکٹیو سالوں میں پاکستان نے گرو کیا. پاکستان کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ تاریخی آپ کا اس میں گروتھ ہوئی. آپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ آپ کا جو یہ ہے آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس میں گروتھ ہوئی. یہ ہمارے پاس جواب ہے. معیشت جو ہے وہ پوری دنیا نے 2018 میں موڈیز کہتا تھا کہ نیگیٹو آؤٹ لک ہے، آج وہ مستحکم رہی اور اب پھر دوبارہ آؤٹ لک نیگیٹو ہوئی. تو جو 2 مہینوں میں آپ نے کیا، بڑھتی ہوئی ایکسپورٹ کو گرایا، بڑھتے ہوئے آپ کی جو سٹیبل ڈالر تھا اس کو ڈکلائن کیا. ریزرو ہمارے 25 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے تھے، آج 10 ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے. تو یہ سامنے ہے، بالکل آپ کسی ایکسپرٹ کو بٹھائیں. اس کے بعد ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا، ہم نے ڈیم شروع کیے، ہم نے جو سڑکوں پہ سوتے تھے ان کو گھر دیے، جن کے پاس کھانا نہیں تھا وہ کوئی بھوکا نہ سوئے کی اسکیمیں شروع کی. پاکستان کے کو تاریخی طور پہ ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ ساری باتیں قوم کو پتہ ہے. صحیح ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں، اور اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آپ نے ایک لانگ مارچ کا یا احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. آج کور کمیٹی کا بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا، اس میں اور 10 باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو سن رہے تھے، ابھی تک اس میں کوئی اعلان لانگ مارچ کا حوالہ نہیں آیا. کیا امر مانے ہیں؟ کیوں لانگ مارچ نہیں کر رہے پی ٹی آئی؟ اب اس سے کیوں ریلیکٹنٹ ہے؟ پہلی بات، ہم حکومت کو اس لیے نہیں مانتے کہ 155-154 سیٹوں والی حکومت کو ہٹا کے 84 سیٹوں والی حکومت کو پکڑ دکڑ کے لگایا گیا. اور پاکستان کے اس سے بڑی بدنامی کیا ہوگی کہ جو وہ کیبنٹ لگائی گئی اس میں 60% لوگ وہ ہیں جو مجرم ہیں، جرائم پیشہ ہیں، جو ضمانتوں پہ ہیں، جو مختلف کیسوں میں مطلوب ہیں، اور ابو آل جو پرائم منسٹر ہے اور جو سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے، وہ دونوں عدالتیں ان کو گرفتار کرنے کے بارے میں فیصلے کر رہی ہیں، اور کوئی سیاسی کیس نہیں ہے ان کے اوپر، کرپشن کے کیسز ہیں. اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، اور ہم ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لیول کی گیم ہے. اس میں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا صرف اقتدار اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اب رہی بات، بالکل لانگ مارچ ہوگا. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورٹ سے پہلے جو یہ پروٹیسٹ کا جو ہمارا رائٹ ہے اس پہ فیصلہ لینا ہے، وہ ہمارا جو درخواست ہے اس پہ اعتراض لگے، اس کو دوبارہ کورٹ میں لے جایا جائے گا. وہاں سے اس کی جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے اس کا فیصلہ لینے کے بعد ہم بھرپور طریقے سے آئیں گے. اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ اس طرح حکومت کر سکے گا. ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، قوم لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہی ہے، آٹا دال چینی گھی مہنگا ہے، اور یہ اربوں روپے کے اپنے بوتھوں کے فوٹو لگا کے اشتہاروں اخباروں میں اشتہار دے رہے ہیں، میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ارسٹ کر رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو ایف آئی آر کر رہے ہیں. اپنا اسد اللہ زندگی میں پہلی دفعہ میں بھی ایف آئی آر میرے پہ ہوئی ہے، اور میں بھی کل کورٹ سے ضمانت کرا کے آیا ہوں. تو اس طرح کے
فاشسٹ قسم کے لوگ جو شریف النفس لوگوں کو تھانے کچہریوں میں ذلیل کریں، ہماری خواتین سے بدتمیزی کریں، بچیوں اور بچوں پہ ٹیئر گیس کریں، اور رانا ثناء اللہ جیسے یہی رانا ثناء اللہ کہتے تھے نا کہ ان کو آپ نے بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالا تھا، ان کو کون پاکستان میں مانے گا؟ وہ کہتے ہیں مکافات عمل ہے. صحیح ہے، چلیں نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو جیل کا مال ہے نا. باقی 60% لوگ جو ہیں وہ جیل کے صاحب وہ میری بات نہیں ہے، ان کے کیسز آپس کیا ٹھیک ہے، اپنے کیسز بنائے میں ایک دوسرے کے خلاف. صحیح ہے، چلیں اس میں مزید بات کرتے ہیں سر. صحیح ہے، نبیل قبول صاحب یہ فرمائیے کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ ہے، یا آپ کے خیال میں اس وقت گرینڈ ڈائلاگ کا ماحول سیاسی طور پر ہے ملک میں؟ ایک طرف افراتفری ہے، عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، بار بار اعلان کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے اب گرفتار ہوئے کہ کل ہوئے، اور آج وہ سر جوڑ کے بھی بیٹھے ہیں. ایک طرف ان کو گرفتار آپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے، دوسری طرف آپ ان کو گرینڈ ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں. یہ ماحول ہے پاکستان میں گرینڈ ڈائلاگ کا؟ دیکھیں، دو چیز ہوتے ہیں، سٹک اینڈ کیرٹ کا آپ نے سنا ہوگا انگریزی محاورہ، تو سٹک اینڈ کیرٹ یوز ہو رہا ہے. اگر تو وہ ڈائلاگ کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر کوئی ایسا میرے خیال میں عمل نہیں ہونا چاہیے. جب ظاہر ہے ڈائلاگ جو ہے وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کم سے کم قوم کے سامنے اتنے تو سرخرو ہوں کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے جا کے پشاور بیٹھ جاتے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پورے اوور آل دیکھیں تو ایک صرف بھٹو فیملی تھی جو گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلی، اور دوسرا جو ہے آصف علی زرداری تھے جو 8 سال جیل میں رہے، وہ گرفتاری کے ڈر سے باہر نہیں نکلے. لیکن نبیل صاحب وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی تو خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی تھی نا، از خود جب وہ آئے بھی نا واپس، وہ واپس بھی آئے نا. تو ٹیمپرلی جو ہوتا ہے وہ مقصد، اگر آپ خود ساختہ جلاوطنی اگر آپ برداشت کرتے کچھ سالوں تک اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں نا، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان جلاوطنی کے بعد واپس بنی گالا پہنچ گئے آج. نہیں، وہ پہنچ گیا پھر چلے جائیں گے، کیونکہ ان کا بیل جب واپس ختم ہو جائے گا پھر چلے جائیں گے. ان کو یہاں رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جیل سے نہ گھبرائے، اور رانا ثناء اللہ نے خام کا ڈرا دیا کہ میں جیل کے سیل میں چپکلیاں چھوڑ دوں گا، اور عمران خان چپکلیوں سے ڈرتا ہے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو ایک تو ابھی آنا چاہیے ڈائلاگ کے لیے، ان کو کہے بیٹھے ڈائلاگ کرے. سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں ان کے ایم این اے آئیں واپس، اور ایم این اے ویسے بھی ان کے ریزائن جو ایم این اے ان کے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کیوں کرتے ہیں. ایک طرف ایم این اے جو ہیں پرکس اینڈ پریولیجز پورے لے رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم نو مور ایم این اے ہے. تو ایم این اے تو ہے وہ اپنی جگہ، کیونکہ ایم این اے جب تک خود اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوتا ہے، جب تک استعفیٰ منظور نہیں ہوتا ہے، تو یہ پیش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس ٹائپ کا قبول صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی صحیح ہے اور یہ کام کر سکتی ہے کہ آپ سٹک دکھائیں اور کیرٹ کے لیے ان کو آمادہ کریں؟ کیا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری کے ڈر سے ڈائلاگ کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، گرفتاری کے ڈر سے ڈائلاگ کے لیے راضی ہو جائے گے یہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کو اگر آفر آیا ہے ڈائلاگ کا تو بیٹھ کے ڈائلاگ کرے کہ بھائی ایشو کیا ہے عمران خان کا. عمران خان ارلی الیکشن چاہتا ہے اور تو کوئی ایشو نہیں ہے نا اس کا. ارلی الیکشن میں بات کریں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم، کیونکہ اگر الیکشن شیڈیول کے مطابق ہوگا تو وہ جا کے اگلے سال 2023 کے اکتوبر میں ہوگا. 2-4 مہینے آگے کروانا چاہ رہے ہیں تو آ کے بیٹھے بات کریں. لیکن اب عمران خان نے ایک لانگ مارچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جب صبح 8 بجے وہ انٹر ہوئے اسلام آباد میں تو مشکل سے 2,500-3 ہزار لوگ بھی نہیں ہوں گے، اتنے بھی نہیں ہوں گے. شاید رانا ثناء اللہ کہہ رہا 500 لوگ ہوں گے، لیکن میں سمجھتا رانا ثناء اللہ نے کم بولا. 2-2.5 ہزار لوگ تھے جہاں پر وہ 20 لاکھ لوگ لانا چاہ رہے تھے. لوگ دیکھیں نا آخر لوگ کتنا برداشت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ دردناک لانگ مارچ ان کی کامیاب ہوگی نہیں. ابھی اپنی اگر سیاست بچانا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ ریزنز ہیں کہ ہم حکومت میں ہم بھی کل کچھ اگر ہم چاہیں تو کل اعلان کر سکتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کا، ارلی الیکشن کا، لیکن ہمارے کچھ وجوہات ہیں ہم رہ رہے ہیں. لیکن آپ قبول صاحب ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر 2-2.5 ہزار لوگ اگر ایک لیڈر کے ساتھ موجود ہیں تو وہ تو ظاہر کوئی امپیکٹ ڈال ہی نہیں سکتے. تو اگر آئندہ بھی وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر راستے بند نہیں کرنے چاہیے، آنسو گیس کی شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ 2-2.5 ہزار لوگ آ کے بیٹھ جائیں جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. کسی کو کیا اس سے نقصان ہوگا؟ تو بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے نا آ کے ان کو 2 جگہ دی ہے، ادھر آ کے بیٹھ جائیں. وہ ضد کر کے ڈی چوک پہ آ گئے. ڈی چوک پہ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے. تو وہ اگر آ کے شاید دیکھیں نا پیار محبت سے آئے، طریقے سے آئے،
اور آ کر جو ہے وہاں پر جو ان کو جگہ دیا. مولانا فضل الرحمان بھی تو عزت سے آئے تھے, عزت سے چلے گئے, انہوں نے اپنا جو ڈیمانڈ تھا وہ بھی منوا کے گئے. لیکن عمران خان جو ہے وہ ضد کر رہا ہے کہ ڈی چوک آنا ہے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. رائٹ سر, چلیے گرفتاری کیوں ضروری ہے عمران خان کی, اور کیا پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرتی ہے اس بات پہ کہ خان کو گرفتار کیا جائے؟ بریک لے لیتے ہیں ذرا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت بھائی صاحب, آج جو فیصلے ہوئے ہیں کور کمیٹی کے اجلاس میں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن پولیس اہلکاروں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی, ان کو یا تشدد کیا, ان کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. میرا سوال یہ ہے کہ پولیس تو ایک ظاہر ہے ایک ڈسپلن فورس ہے, جو اپنے جو بھی ان کے آفیسرز ہیں ان کے آرڈرز ماننے کے اہلکار پابند ہوتے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے, وہ نہ کام کرتے؟ اگر وہ انکار کر دیں گے تو کل کو آپ کی حکومت ہوگی, آپ کو کوئی آرڈر کریں گے, وہ خود سے فیصلہ کر کے انکار کر دیں گے, تو ایک جو فورس ہے وہ کیسے کام کرے گی؟ تو یہ کیا صحیح فیصلہ آپ کے خیال میں؟ اسد اللہ, جیسے ابھی گبول صاحب, بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے, پیپلز پارٹی جب تشدد کو سپورٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھٹو کا نظریہ ہی نہیں پتا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران پی ٹی آئی کے جلوسوں پہ اس لیے لاٹھی چارج ہوا کہ وہ ڈی چوک جا رہے تھے. تو مجھے بتا دیں کہ ملتان میں کون سا ڈی چوک تھا, جنگ میں کیوں ہوا, سرگودا میں کیوں ہوا, جیلم میں کیوں ہوا, باقی جگہوں پہ کیوں ہوا؟ تو یہ ایسا ایک بے تکی سی بات ہے جس کا میرا خیال ہے کہ سوائے غصہ آنے کے اس پہ اور کچھ نہیں آتا. کہ یہ آرگیومنٹ پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ سیاسی کارکنوں پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے, عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ تھی پیپلز پارٹی جب ان پہ امپورٹڈ سازش کا حصہ بنے تو یہ اپنی روایات ہی بھول گئے. اب دوسری بات یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ بالکل قانون کے تابع ہے, اور قانون سب کے لیے ہوتا ہے, پولیس کے لیے بھی ہوتا ہے, ایک پبلک آفس ہولڈر کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر کوئی بھی آدمی کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو قانون سے ماورا ہے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. جن لوگوں نے گلو بٹوں کا کتاب, مجھے آپ خود بتائیں, آپ نہیں سر, لیکن اس کی تشریح کیا پولیس اہلکار خود کریں گے؟ ہر اہلکار خود تشریح کرے گا کہ یہ جو حکم مجھے ملا ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. سر اگر اس کی تشریح ہر اہلکار خود کرنا شروع کر دے گا تو پھر چل ہی نہیں سکتا. مجھے آپ سوال کا جواب دیں. جب پولیس کی نگرانی میں گلو بٹ قسم کے لوگ ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی توڑ رہے تھے, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ مجھے بتائیں, آپ اس وقت ہوتے تو آپ کو لگتا کہ پاکستان کو یہ ڈاکو راج آگے لے کے جا رہا ہے, یہ دہائیاں پیچھے لے کے جا رہا ہے؟ جب پولیس اپنی نگرانی میں لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر حملے کر رہی ہے اور ڈاکٹر یاسمین جیسی کینسر سروائیور 72 سال کی خاتون کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہی ہے, اور جب پولیس علامہ اقبال کی بہو کے گھر جا کے دیوار ٹاپ کے جاتی ہے, تو مجھے بتائیں اس طرح کے فیصلے اگر آپ کریں گے تو کیا پاکستان کے لیے یہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, یا خدا نہ خواستہ پاکستان کو؟ تو کون سا یہ قانون ہے؟ یہ تو ایک بات ہوگی. لہذا یہ ایسے ہی اپنے آپ کو مزید شرمندہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس کی بات کرنے کے. آپ نے جو مذاکرات والی بات کی تھی, یہ مذاکرات ان کی ناکامی کی ایکسیپٹنس ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے 1.5-2 مہینوں میں بجلی 8 روپے فی یونٹ مہنگی, پیٹرول 60 روپے مہنگا, گھی 200 روپے 220 روپے کلو گھی مہنگا. یہ نبیل گبول سے پوچھے, آپ تو بلاول مارچ کرنے آئے تھے مہنگائی مکاؤ, یہ آپ نے مہنگائی مکائی ہے 2 مہینوں میں کہ جناب آٹا, دالیں, گھی, ہر دنیا کی چیز ریکارڈ مہنگی, اور خدا نہ خواستہ اس وقت انفلیشن 20% سے اوپر گیا تو ہم اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہی پلان تھا پاکستان کے دشمنوں کا کہ پاکستان کو 25-30% کا خدشہ ظاہر کیا ہے. یہ بالکل صحیح ہے آپ کا سوال. میں گبول صاحب کے سامنے رکھتا ہوں, 2-3 باتیں آپ نے کر دی, دونوں سوال رکھتا ہوں. گبول صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ لاہور اور کراچی میں ہونے والے, میں سر آپ کے دونوں سوال رکھتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں. سوال کی جگہ میں صرف میرے ایک دو باتیں کریں پھر مجھے یہ بتائیں, یہ جو امپورٹنٹ پرائم منسٹر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے, یہ تو 35 سال کا تجربے کار تھا, کیوں لوڈ شیڈنگ ہوگی اتنی زیادہ؟ بھئی کیا ہوا, بجلی کیوں مہنگی کی آپ نے؟
مجھے بتائیں نا, آپ تو کہتے تھے ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں. اگر 4 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو آپ پریس کانفرنس کی لائنیں کرتے تھے. آپ کو شرم آ رہی ہے؟ آپ نے 60 روپے پیٹرول مہنگا کیا اور اس کو آپ لاجک دے رہے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے. تو یہ ساری باتیں قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے, ذرا باہر تو نکلیں. آپ ہمیں کہتے تھے نا ہم تو عوام میں صحیح ہے. چلیں 3 سوال ہو گئے آپ کے کروا رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کا ظلم سہ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. گبول صاحب, آپ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈی چوک کی جو مثال دے رہے تھے, ان کو سوال یہ ہے کہ آپ کیا لاہور اور کراچی میں ہونے والے خواتین اور بچوں پر تشدد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں یا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہوا, کیونکہ یہ لوگ بھی شاید الٹیمیٹلی بعد میں ڈی چوک ہی چلے جاتے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ 25 سے 30% انفلیشن ریٹ جا سکتا ہے, اور خدا نخواستہ یہ ہوا تو یہ بدترین صورتحال ہوگی, اور ابھی بھی جو غریب لوگ ہیں ان کی انفلیشن ان کی آمدن کے مطابق وہ کنٹرول سے باہر ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ اول تو دیکھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم جو ہے بچوں یا عورتوں کے اوپر ہم بالکل, میں اس کی مخالفت کروں گا, اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کو اتھارٹی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ تشدد کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی, اصل مسئلہ مہنگائی ہے. مہنگائی ٹھیک ہے 60 روپیہ جو شہباز شریف صاحب نے بڑھوایا, ان کی حکومت نے بڑھایا, اور ان کو جو مشکلات جو مجبوری تھے وہ انہوں نے بتایا. لیکن میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دوں کہ دیکھیں بجٹ کا انتظار کریں, جون کے ہی ابھی شروع ہو گیا ہے بجٹ, شاید 9 تاریخ کو ہے, 9 تاریخ کو بجٹ ہے. پیٹرول سستا کر رہے ہیں بجٹ میں. جی 10 تاریخ جی میں بتا رہا ہوں نا بیٹا, صبر کرو, میں بتا رہا ہوں. 9 تاریخ کو بجٹ کے بعد جب ہونے کے بعد آپ آہستہ آہستہ ڈکلائن دیکھیں گے پیٹرول کی قیمتوں میں. آپ روپے کو مزید جو ہے مستحکم دیکھیں گے, ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی. اس کی ریزنز ہیں, اس کی وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا. تو وہ چیزیں جب دیکھیں, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم ان پاپولر ہو کر گورنمنٹ میں جائیں. بالکل عباسی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس سچویشن میں جو ہے ہم پبلک میں جائیں گے تو پبلک سے گالیاں ہی کھائیں گے مہنگائی کی وجہ سے. تو ہم پہلے یہ حالات کو کنٹرول, اس لیے ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا ارادہ تھا ہم الیکشن 3 مہینے میں اعلان کر دیں, الیکشن میں جائیں. یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا. لیکن جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, یہ وقت نہیں ہے جب تک ہم حالات کو, معاشی حالات کو ٹھیک نہ کریں, ہم اس قابل ہوں کہ ہم عوام میں جا سکیں, جب تک الیکشن, کیونکہ ہمارے پاس پورا 1 سال ہے. لیکن گبول صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جون کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگیں گی, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب تو 270 روپے فی لیٹر کی بات کر رہے ہیں پیٹرول کی, یا اشارہ دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے اتنے پیسے نہیں بڑھائے جتنے بڑھائے جانے چاہیے. تو اور حالات بھی, عالمی منڈی میں حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی اور بڑھانا پڑے. آپ کس بنیاد پر یہ توقع کر رہے ہیں کہ ابھی سستا ہونا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا, ہمارے خزانوں جو خزانہ ہے اس کے اندر پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں. IMF کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جا کر چائنا سے بھی جو ڈیل عمران خان نہیں کر سکا وہ کر کے آئے ہم. اس کے بعد اور بھی ممالک ہیں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک جو ہے فنڈنگ ہوگی ہمیں وہاں سے. اس بنیاد پر ہم ظاہر ہے عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور سبسڈی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور سبسڈی جب دیں گے تو ظاہر ہے یہ مہنگائی بھی کم. گول صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF سے پیسے لے کے پیٹرول پہ سبسڈی دے دیں گے؟ یہ تو بڑا آسان فارمولہ ہے سر, IMF سے پیسے لیں گے اور سبسڈی دے دیں گے پیٹرول پہ. IMF کی بات نہیں کی, میں نے کہا دوسرے جو ممالکوں سے ہمیں فنڈ, دیکھیں اس وقت ہمارے خزانہ جو ہے نا اس میں جتنا ریزرو رکھا ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. ہم جو ہے اس صورتحال میں 1 مہینے کے بعد آ جائیں گے کہ ہم سبسڈی دے سکتے ہیں. تو لیکن یہ اگر سوال آپ مسلم لیگ نون کے منسٹروں سے کرتے جن کے پاس فائنانس ہے, جن کے پاس انٹیریئر ہے, تو وہ بہتر ہوتا. ہم نے جو انٹرنیشنل پالیسی, ہمارے فورن منسٹر جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی انٹیریئر اور خزانہ سے متعلق سوال تھے, ظاہر ہے وہ آپ چونکہ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اس لیے آپ سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ
لیکن ایک بالکل ریلیونٹ کوشچن جو آپ سے ہے وہ آج وزیر خزانہ نے اٹھایا، جو وزیر خزانہ کے بارے میں شاہ قریشی صاحب نے اٹھایا کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے، اس پر میں آتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن ایک چیز مجھے صرف بتا دیجیے گبول صاحب پہلے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو یہ صحیح فیصلہ ہوگا؟ آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ کہ آپ ظاہر ہے سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی اقدامات پر بلیو رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی رہنما کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ اپنا پرسنل سوچ ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہے اور کسی نے اگر یہ بیان دیا ہے کہ میرے ریلی میں اسلحے کے ساتھ لوگ شامل تھے، تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اسلحہ جو بردار تھے لوگ، یہ ان کا مقصد کیا تھا، ان کی پلاننگ کیا تھی، وہ اسلام آباد میں چڑھائی کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ ہمارے اداروں کے ساتھ، ہمارے پولیس کے ساتھ لڑنا چاہ رہے تھے اسلحوں کے ساتھ؟ تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے. لیکن یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن، پوچھ گچھ تک جو ہے وہ ان سے بالکل پوچھنا چاہیے. لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی سیاسی رہنما کو، کہ ہماری دور میں جب پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے لے کے 13 تک ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا. تو آج دیکھیں، آج ان کا وقت ہے، کل ہمارا وقت آ سکتا ہے جیل میں جانے کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹرینڈ کس نے شروع کیا؟ کس نے کہا کہ میں اسے اشارہ کر کے، آپ کو پتہ نہیں میری انگلی نظر آ رہی ہے، کہ یہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب جیل جانے والے ہیں. یہ عمران خان کہتا تھا، اور آج عمران خان اس جیل سے ڈر کے پشاور میں بیٹھا ہوا ہے. تو جیل تو آپ کو پتہ ہے، سیاست میں آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے کہ آپ جیل میں گئے تو آپ کو اور پروموشن مل جاتی ہے. تو عمران خان جو ہے وہ واحد لیڈر ہے، ابھی تک جیل میں شاید 3 گھنٹے شاید گزارے ہوں گے انہوں نے، زیادہ نہیں گزارے ہیں. جو قربانیاں دینے والے لیڈر، آپ نے بھٹو فیملی کو دیکھا ہوگا. باقی تو میرے خیال میں دوسرے جتنے بھی ہیں انہوں نے جیل کم عرصے کے لیے دیکھے ہیں. چلیے سر، ایک چھوٹا سا بریک مجھے کے بعد واپس آتے ہیں تو میں پھر وہی سوال کروں گا جو میں نے پہلے کیا تھا صداقت علی بھائی صاحب سے. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ آج کور کمیٹی کا 4-3.5 گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس میں کہیں اگلے لانگ مارچ کا ذکر نہیں مل رہا. تحریک انصاف کے لیے کیا مشکل ہے اگلا اعلان کرنے میں؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. صداقت عباس صاحب، آج 11 نکاتی پریس کانفرنس کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور بڑی ڈیٹیل سے وہ سارے پوائنٹس رکھے جو کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوئے. ان 11 میں کہیں پر اگلے لانگ مارچ کا ذکر نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ سے گھبرا گئی ہے یا اس نے سمجھوتا کر لیا ہے؟ اچھا اسد اللہ، یہ بات پہلے کلیئر کر چکے ہم کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ہم کورٹ سے پہلے فیصلہ لیں کہ کیا ایک پارٹی کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج کر سکے. کیونکہ ہمارے دور میں جب بلاول صاحب آئے تھے تو وہ مارچ چھوٹا تھا یا بڑا تھا لیکن ان کو پوری طرح سپورٹ کیا. مریم اور حمزہ صاحب آئے تھے، ان کو بھی پوری طرح سپورٹ کیا. 2 دفعہ مولانا آئے کیونکہ ہم تو ڈیموکریٹک فورس تھے. یہ اب جب سے یہ امپورٹڈ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ بھی اب پورے فاشسٹ ہو گئے. تو بہرحال ہم اس سے فیصلہ لے کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں لڑ کے آنا ہے یا ہمیں پیسفل آنا ہے. تو ہم تو پیسفل آنا چاہتے ہیں اور اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. باقی اس امپورٹنٹ حکومت کی مرضی ہے کہ اس کو ہمیں روکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ لڑائی جھگڑا ہوگا. اب جو بات کر رہے تھے نبیل گبول صاحب کہ بجٹ میں کوئی خوشخبری آنی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ جس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے 60 روپے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے 47%، گیس مہنگی ہو رہی ہے 45%، اور اگلے 2 مہینوں میں کیا مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ آج ایپٹما نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر رہے. ان کو جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کو انہوں نے گیس بند کر دیا ہے. پاکستان میں اتنی خوفناک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں نبیل گبول صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ IMF ان کو پیسے دے گا اور اس سے یہ پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی سستی کریں گے؟ بالکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے. میرے بڑے بھائی ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے. ابھی پاکستانی لوگ کو خوف ہمیں اس بات کا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو آج جو یہ انرجی کو مہنگا کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ابھی آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. جب یہ امپیکٹ آئے گا اور پاکستان کو میرے بھائی بچانے کے لیے جو عمران خان کا طریقہ تھا کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں، ٹیکس ریونیو بڑھائیں،
گروتھ بڑھائیں, انڈسٹریلائزیشن بڑھائیں, ایگریکلچر بڑھائیں. یہ تو آپ کا نظر ہی نہیں آ رہا. آپ کا 35 سالہ ایکسپیرینس صرف یہ تھا کہ آپ آ کے پیٹرول کو 60 روپے بڑھا دیں اور گھی کو 200 روپے کا بڑھا دیں اور تیل, بجلی اور گیس کو مہنگا کر دیں اور بجلی آ نہیں رہی اور کارخانے بند کر دیں. یہ آپ کے پاس تجربہ تھا. اور کوئی بجٹ کا لارا لگائیں. ایک ایک دن اس حکومت کا خدا نہ خواستہ اس پاکستان کے معاشی مستقبل کو اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اسی لیے ہمیں پاکستان سے پیار ہے. ہماری نہ لندن میں کوئی پراپرٹی ہے اور نہ کہیں اور, ہم نے ادھر رہنا ہے. اور ہم بار بار ہماری لیڈرشپ ملک کو وارن کر رہی ہے کہ جدھر حالات جا رہے ہیں کل خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی کرائسس نہ آ جائے. اس لیے ایک ایک دن بھاری ہے. ان کو فارغ کریں, الیکشن کروائیں اور نئی الیکشن جو آئے گی تو انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر اپنے عوامی مینڈیٹ کی طاقت سے فیصلے کرے گی. ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جو فیصلے نہیں کر پاتے. پیٹرول ڈیزل کو مہنگا کرنے کے لیے 60 دن لگا دیے انہوں نے. کبھی امریکہ بھاگ رہے, کبھی لندن بھاگ رہے ہیں, کبھی دبئی بھاگ رہے ہیں. اور مجھے بتائیں نبیل قبول صاحب, آپ سے سوال ہے, آپ جا رہے ہیں ترکی جانے کے لیے آپ کو کروڑوں اور اربوں روپے کے اس غریب قوم کے اشتہار دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ اس وقت قوم کی ضرورت تھی. 54 لوگوں کا آپ ساتھ قافلہ لے کے جاتے ہیں. یہ اس وقت قوم کی ضرورت ہے. آپ غریب لوگوں پہ بم مار رہے ہیں پیٹرول کے اور بجلی کے اور گیس کے. خود آپ عیاشیاں کر رہے ہیں. کہاں ہے بلاول صاحب پاکستان میں اس وقت؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خزانہ کا سوال ہم سے نہ پوچھیں, داخلہ کا ہم سے نہ پوچھیں, یہی آپ کی گیم ہے پیپلز پارٹی کی کہ نون لیگ کو رکھ کے سامنے خراب کریں, ان کو مزید خراب کریں اور آپ بچے رہیں. لیکن یاد رکھیں گبول صاحب, اس وقت جو عوام میں غصہ ہے آپ بھی نہیں بچیں گے. سب کو پتہ ہے آپ کے ہینڈلر اور ان ہینڈلر کے سپورٹرز, قوم سب کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ایک اکٹھ ہوا ہے کہ پاکستان کو ہنستے بستے ملک کو, ترقی کرتے ہوئے ملک کو آپ نے سازش کے ذریعے ادھر لا کھڑا کر دیا کہ آج ہمیں اپنا مستقبل مخدوش لگ رہا ہے, معاشی مستقبل, سیاسی مستقبل خدا نہ خواستہ. اور آج آپ ڈائلاگ کی باتیں کر رہے ہیں. کون پاگل آپ سے ڈائلاگ کرے گا؟ آپ کے پلے ہے کیا کہ ہم ڈائلاگ کریں؟ تو اس لیے بالکل صحیح. ایک سوال, میرے سوال سے پہلے میں آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں گبول صاحب کے سامنے. یہ عمران خان نے بھی یہ کہا, گبول صاحب, اور ابھی یہاں پر عباس صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب ملک کی معاشی حالات خراب ہوں گے تو آپ عوام کے پاس کل کو جا کے کہیں گے بھائی ان کا وزیر خزانہ تھا, ان سے پوچھیں, اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے گرفتاری کے ذمہ دار یا اس کے حالات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے انٹیریئر منسٹر ذمہ دار ہیں. تو پیپلز پارٹی اتحادی ہونے کے ناطے پوری طرح ذمہ دار نہیں ہے اس کی. یہ اچھی چیزیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئینی عہدے رکھ کے اور کریڈٹ خود لے لے گی اور ایسا لگتا ہے کہ مشکل فیصلوں کی ذمہ داری نون لیگ پہ ڈال دے گی. پہلے تو عباسی صاحب بہت زیادہ جذبات میں آ گئے. آج میں ان کا بڑا بھائی ہوں, مجھے جھوٹا بول دیا. چلو کوئی بات نہیں بھائی, برداشت کر سکتے کیونکہ آپ لوگ اس وقت عطاب میں ہیں اور ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جو لوگ عطاب میں ہوتے ہیں ہم ان کو مطلب ان سے پیار کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ برا نہیں چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کا اصول ہے رانا صاحب وہ جانے اس کا کام جانے. بات ہی ہے کہ یار ہم ڈرپوک تو نہیں ہے بھائی. کم سے کم یار لیڈر تو بہادر ہونا چاہیے. جس کا لیڈر اتنا ڈرپوک ہو, ڈرتا ہے گرفتاری سے, لیڈر جو ہے وہ آپ کا, میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو. اسلام آباد ابھی 15 دن کا بیل, آپ کو خبر کریکٹ کریں. میں کہتا ہوں بابر اعوان کے یہ بیل ختم ہو جائے 15 دن کا, وہ بیٹھے بنی گالا میں, وہ گرفتاری سے نہیں ڈرے. مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ کبھی جو میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام عمران خان تھا, وہ اتنا ڈرپوک نکلا کہ وہ جیل کے ڈر سے جو ہے پشاور جا کے بھاگ جاتا ہے. بھائی میرے, یہ چیزیں آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے تھی جب آپ لوگوں نے جو حکم دیکھیں. کون سا لیڈر کہتا ہے نیوٹرل کو, نیوٹرل کس کو کہتے ہیں, کون سا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ آپ آئیں مداخلت کریں. بار بار آج بھی کہا اس نے, ایک پرچی پڑھ کے عمران خان اس پرچی میں جو ہے وہ ریٹس گنوا رہا ہے فروٹوں کے, سبزیوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا, اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ کچھ کریں, نیوٹرل کچھ کریں. بھائی نیوٹرل کیا کریں گے؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب اچھا ایک بڑا اسپیسیفک کوشچن آپ کے لیے اٹھایا آج گبول صاحب, ایک بالکل سیدھا سوال پیپلز پارٹی کے لیے اٹھایا ہے, وزیر خارجہ کو مخاطب کر کے اٹھایا شاہ مظہر قریشی صاحب نے
انہوں نے کہا جب ہم پاکستان تحریک طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑے مختلف طرح کے تانے دیے. آج دوبارہ انہی مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا ہے, وفود بھیجے جا رہے ہیں, اور آپ پیپلز پارٹی کا وزیر خارجہ ہے اور آج خاموش ہیں اس پہ. تب غلط تھا اور آج صحیح ہے. دیکھیں میں نے تو آج سارا دن ٹی وی نہیں دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھا ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ جی آپ بتا رہے ہیں نا, مجھے نہیں پتا اس بارے میں پارٹی کی پالیسی کیا ہے, ہمارے فورن منسٹر کی کیا پالیسی ہے, وہ دیکھا جائے گا. لیکن شروعات تو عمران خان نے کی تھی اور اس لیے عمران خان کا نام طالبان خان رکھا گیا تھا. لیکن اگر کچھ چیز ملکی مفاد میں ہے, وہ ملکی مفاد میں کیسے ہے کہ ہم نہیں ٹیررزم چاہتے ہیں یہاں پر ملک کے اندر, اس وجہ سے اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. اور یہ ظاہر ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ اس کے اوپر اپنا بیان ضرور دے گی, اور فورن منسٹر ہمارے جو ہیں چیئرمین ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے, وہ ضرور کچھ اس کے اوپر جواب دیں گے. ٹھیک, صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ نبیل گبول صاحب, صداقت علی بھائی صاحب, بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.